اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ یومیہ درس قرآن کریم کے حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلی آیت کریمہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ بصیر بالعباد کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے انہی خاص بندوں کا ذکر خیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ خاص بندے کون سے ہیں، تو ان کی پہلی علامت اور ان کا پہلا وصف بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں جو اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے۔ وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں۔ اظہار ایمان یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ انسان اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کا اظہار کرے اللہ رب الجلال کے روبرو، یہاں تک کہ لوگوں کے روبرو، کیونکہ شریعت کے احکامات لاگو کرنے کے لیے فقہائے کرام نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ ایک شخص کا اقرار باللسان ضروری ہے، کہ دل کے اندر اس کی جو تصدیق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کرتا ہے، جن چیزوں کے ماننے کا اسے حکم دیا ہے وہ دل و جان سے انہیں مانتا ہے، مگر اس ماننے پر دلیل کیا ہے کہ وہ اپنی زبان سے اقرار کرے۔ اس لیے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، یہ بھی ایمان کا ایک جز ہے۔ تو انسان اپنے ایمان کا اظہار کرے لوگوں کے سامنے بھی اور اپنے پروردگار کے روبرو بھی، چونکہ یہ ایمان کی علامت ہے کہ تبھی آدمی کو ایماندار گردانا جا سکتا ہے کہ وہ گاہے گاہے اپنے ایمان کا اقرار کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا پہلا وصف یہ ہے کہ وہ بھی اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے۔ فاغفر لنا ذنوبنا، بس اسی ایمان کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ یہ بھی بات یاد رکھ لیجئے کہ ایمان کے کچھ تقاضے ہیں، ان ایمان کے تقاضوں میں پہلا تقاضا یہ ہے کہ ایمان لایا جائے۔ جیسے ابھی میں نے کہا اقرار باللسان، ایمان لانا یہ ایمان کا پہلا تقاضا ہے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے ایمان بنانا، کہ جو کچھ انسان نے اپنی زبان سے اقرار کیا ہے اس کے مطابق انسان کا اپنا عقیدہ بھی بنے، یقین بھی بن جائے۔ جیسے اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ انسان زبان سے اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا صرف اور صرف اللہ ہے، تو پھر انسان کی عملی زندگی سے اس بات کا اظہار بھی ہو کہ واقعتاً مشکل کشا اور حاجت روا اس کا صرف اور صرف اللہ ہے۔ وہ اپنی مشکلات میں، اپنی مصائب میں، تکالیف میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا دکھائی دے۔ یہ ہے ایمان بنانا، یعنی اپنے کہے پر یقین بنانا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایمان پہنچانا، یعنی ایمان کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ جو عقیدہ انسان کو خود سمجھ آ گیا ہے وہ انسان تک ہی محدود نہ رہے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرے۔ تو تیسرا ایمان کا تقاضا ہے ایمان پہنچانا۔ چوتھا ایمان کا تقاضا یہ ہے ایمان بچانا۔ انسان کا ایمان جو ہے وہ گناہوں سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ بعض گناہ تو ایسے منحوس ہوتے ہیں کہ وہ سارا ایمان ہی لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو اس بات کی فکر میں بھی لگنا چاہیے کہ میں ان کاموں سے بچوں جس سے میرا ایمان متاثر ہو جاتا ہے یا میرے ایمان کے لٹ جانے کا خطرہ ہے۔ تو چوتھا تقاضا ہے ایمان بچانا۔ اور پانچواں تقاضا ایمان کا یہ ہے کہ اس ایمان کو سلامت دنیا سے لے جانا۔ جس شخص کو مرتے ہوئے کلمہ طیبہ نصیب ہو گیا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہوئے وہ شخص دنیا سے گزرا، حدیث پاک میں آتا ہے داخل الجنہ، مرنے کی دیر ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اپنے ایمان کا اقرار اور اظہار کرنے کے ساتھ کہتے ہیں مولا ہمارے ایمان کی بدولت، ایمان کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اس بات کی طرف بھی میں اشارہ کرتا چلوں کہ شریعت میں 3 طرح کا وسیلہ جائز ہے۔ وسیلہ بالایمان، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے ایمان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر، تو اس کو کہتے ہیں وسیلہ بالایمان۔ دوسرے نمبر پر وسیلہ ہے اپنے اعمال صالحہ کا، جن اعمال کے بارے میں انسان کو یقین ہے کہ میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بجا لا چکا ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو چکے ہیں۔ اپنی مصائب، تکالیف اور اپنی پریشانیوں کے دور کرنے میں، اپنی دعاؤں میں ایسے مقبول اعمال کا وسیلہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ احادیث صحیحہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ تیسرا وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، کہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ دیا جائے۔
قرآن کریم میں ہے للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، فرمایا اللہ تعالیٰ کے سبھی نام اچھے ہیں، بس ان ناموں کے ساتھ اپنے پروردگار کو پکارا کرو۔ باقی شخصی وسیلہ اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فاغفر لنا ذنوبنا، یہ کہتے ہیں مولا اسی ایمان کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ کمال یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا ہے کہ وہ اپنے ایمان کے اظہار کے ساتھ ساتھ اپنی تقصیرات اور اپنی خطاؤں پر بھی نظر رکھتے ہیں، اور اپنے ایمان کو وسیلہ بناتے ہوئے اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر، اور ان گناہوں کا جو نتیجہ اور انجام اور وبال ہے نا جہنم کا عذاب، مولا ہمیں اس سے بچائے رکھنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا ایک وصف ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں بھی مزید اوصاف آ رہے ہیں جو مزید ایک آدمی کی سیرت کو نکھارتے ہیں، اس کی کردار سازی کرتے ہیں، ان کا تذکرہ آئندہ کے درس میں ہم کریں گے۔ تو یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کا پہلا وصف بیان کر رہی ہے کہ وہ اپنے ایمان کے اظہار کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں پر بھی نظر رکھتے ہوئے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔